بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ سورہ حدید آیت 18۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے، اجر کریم۔ یہ مضمون بار بار پلٹ کر سامنے آ رہا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ حدید کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے لوگوں کو صرف مال پر آمادہ کیا جائے، ان کو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اور کہا ہے کہ جو یہ کام کریں گے تو ان کے لیے اللہ نے اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے کہ اللہ کو قرض حسن جو بھی دے گا، یہ بات پیچھے گزر چکی، اس میں ہم نے بات کی تھی قرض حسن کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور اجر آخرت کی نیت سے جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں، تو پھر اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ اور خصوصیت سے یہاں یہ بات اقامت دین کی جدوجہد میں کہ خرچ کیے جانے میں مال کے بارے میں ہے۔ ویسے جو صدقے کا لفظ ہے یہ اب زیادہ وسعت رکھتا ہے، یعنی یہ سے تو بات یہی ہے کہ اس عطیے کو صدقہ کہتے ہیں جو سچے دل و خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی پر احسان نہ جتایا جائے، دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا سچا جذبہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر چیزوں کو بھی اور بھی صدقے کے بارے میں کہا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اس میں بھی کیا چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ جو اخوت ہے، یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ جو محبت کا اظہار ہے، یہ کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت ہے، اللہ ہی کے لیے کٹنا جڑنا ہے، اور بغض اسی کے لیے جہاں پر ہے اس کے لیے وہاں پر آدمی وہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کے تہ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ وفاداری، صداقت، اپنے جو جذبہ اس کا اپنا صدق کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ تعلق کا اس کو واضح کیا جائے اپنے عمل سے۔ اسی طرح کہا جیسے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کہ اپنے بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا۔ تو غرض یہ کہ اس کو کئی چیزیں بتا دی گئیں کہ یہ عمل بھی صدقے کی تعریف میں آتا ہے۔ ہمارے پاس صدقے کا مفہوم بہت محدود سا ہے اور اس کے بھی مختلف شکلیں بس ایسی سامنے ہیں کہ جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صدقہ ہے، حالانکہ اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ لیکن بعض مقامات پر یہ مخصوص ہو جاتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے، کوئی خاص بات، جیسے اس مقام پر بات ہو رہی ہے، اس مقام پر بات جو ہو رہی ہے صدقے کی، اور اقرض اللہ قرضا حسنا کے ساتھ ہے، وہ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے کہ مال خرچ کیا جائے، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یضاعف لہم، کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے لیے بڑھائے گا، بڑھا کر ان کو دے گا۔ اب اس کے بڑھنے کی کیفیات کیا کیا ہوں گی، کبھی انسان سمجھے گا اور کبھی نہیں بھی سمجھے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اس کے اندر جو برکت ڈال دی جاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ 1 روپے میں 10 روپے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک کام جو ہے اس طرح سے اس کے اندر جو برکت اور خیر کا معاملہ آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تعداد کے اعتبار سے بھی بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے اجر بھی رکھا ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ یہ بات جو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں
یہی لوگ اولئک یہی لوگ ہم الصدیقون یہی صدیق ہیں، یعنی ان میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ اب یہ یا اپنے رب کے نزدیک، تو یہ جو بات اس میں بتائی گئی ہے اس کا ایک اور انداز سے بھی اس بات کو کہا جا سکتا ہے، اور وہ یہ انداز ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اس کے رسول پر انہیں صدیق اور شہید ہونا چاہیے۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں، یعنی جو صدیقیت کی بات ہے، صدیقیت کے مرتبے تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ جو شہید کی بات ہے یعنی گواہ بن کر کھڑے ہوں، حق کے اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ صادق الایمان لوگ کہ جو اس طریقے سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ یعنی صدقے کی بات ہو رہی کہ صدقے کی بات پیچھے گزری، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس سے یعنی صدیق کا جو لفظ ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے، یہ صدق کا مبالغہ ہے، صادق سچا اور صدیق نہایت سچا، اسی سے صدقہ بھی ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ آدمی اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے اپنے عمل سے، اپنے مال خرچ کرنے سے اور دیگر اپنے افعال سے، اپنے کردار سے کہ ہاں وہ کس طریقے سے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو یہاں جو یہ لفظ آ گیا صدق کا اور صدیق کا، تو ہمارے پاس کی ایک بہترین مثال موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی جنہیں صدیق کا لقب دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو وہاں کیا چیز سامنے آتی ہے، یعنی وفاداری اور قربانی کا استعارہ علامت بن کر وہ سامنے آتے ہیں، یعنی اس کا جو ہے علامت بن کر سامنے آتے ہیں، ان کے اپنے طرز عمل جو ہے پوری ایمان لانے کے بعد سے لے کر اور آخری دن تک جو ان کا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ چیز کہ انسان کی زندگی اس کے مطابق ہو، یعنی وہ صرف کہنے والا ہی نہ ہو بلکہ کرنے والا بھی ہو، اور صدق کی بات، سچائی کی بات اور صدیق ہونے کی بات اسی وقت ہے کہ جب آدمی اپنے قول کے ساتھ اپنے عمل کے اندر بھی اسی مقام پر پہنچا ہوا ہو، نہ کہ آدمی زبان سے تو کہے لیکن اپنے عمل سے وہ اس کا ثبوت فراہم نہ کر سکے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی صدیق کی سچی بات کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اسی بات کو سچی بات کہا جائے گا کہ جب آدمی کہتا ہے اور کہنے کے ساتھ دل میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہے، اور اس پر یعنی اس کا جذبات بھی وہی ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بتایا، آگے آ رہی ہے کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مقام پر کہ ہاں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹے ہیں۔ وہاں کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں مانتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ورنہ دل ان کے جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کا زبان سے کہا ہوا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ غلط ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے معاملہ کیا ہے، عمل کے میزان پر دیکھا جائے گا، وہاں پر ناپا جائے گا کہ آدمی اس معاملے میں کیسا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات ہے کہ آدمی قول کے مطابق حقیقت کے ساتھ اپنے یعنی عمل کا معاملہ بھی اسی طرح ہو، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، یعنی یہ اس معاملے میں وہ آگے بڑھ کر اپنی اس وفاداری کو پیش کرے، اور اس کی وفاداری جو ہے وہ سامنے آئے، اور واقعتاً وہ اس میں جو ہے کمیٹڈ ہو، اور اس معاملے میں کوئی سمجھوتا کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ اس کے یعنی اس کے مقابلے میں کسی کے ساتھ نہ کرے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے یا اس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دینا، ایسی کوئی اس کی زندگی میں کوئی بات نہ ہو، بلکہ وہ حق ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے ترجیح اسے کس چیز کو دیتا ہے، کس چیز کو ترجیح اس کی زندگی میں حاصل ہے، اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو، اور اس کام کو جو اس کے سپرد اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چیز درکار ہے، یعنی ایک آدمی کو صدیق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صدیق ہے تو صدیق ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کہ کون آدمی اپنے عمل میں نظر آتا ہے ایمان، اور آج کے زمانے میں دیکھیں صحابہ کرام کا زمانہ تو یقیناً ایسا ہی تھا، وہاں جو سچے پختہ اہل ایمان تھے ان کا تو معاملہ اپنی جگہ بالکل واضح تھا کہ وہ اس میں درجہ بدرجہ بہرحال اسی کیفیت میں، اسی پر جو ہے وہ طرز عمل پر چل رہے تھے، اس کو اختیار کر رکھا تھا، اسی پر آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور تو اس کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے کہ آج ہم جس جگہ پر ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں بھی اصل وفاداری جو ہے ہمیں اللہ کے رسول، اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کرنی ہے، نہ کہ ہم دوسروں کے
وفادار بنے پھریں، اور وہ بھی جو اللہ کے غدار ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، ان کے حوالے سے اور دنیا پرستی کے اندر جو چلے جائیں۔ تو یہ صدیق کی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے کیا بات ہوگی اس کی کہ ہمیں صدیق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہرحال اہل ایمان ہی صدیق ہیں، سچے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک کہ یہ ان کا یہ مقام بنتا ہے کہ اپنے قول و فعل سے، عمل سے جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور جو دوسری بات کی شہید کی کہ اللہ کے نزدیک شہید ہیں، تو یہ جو شہید کا لفظ ہے اس میں اختلاف ہوا ہے مفسرین کے درمیان، اور اس میں ایک اختلاف تو اس اعتبار سے ہوا ہے کہ یہ اس کے یعنی شہید جو ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کے لیے جان قربان کر دیتا، یعنی جس کے جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے۔ شہید کے بارے میں بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شہید کا جو لفظ ہے قرآن نے ویسے تو اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا، لیکن اسلام کی اصطلاح یہ موجود ہے۔ صرف ایک ہی جگہ پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب وہ غزوہ احد کے موقع پر جب متعدد شہادتیں ہوئی تھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کو شہید لینا چاہتا تھا۔ باقی جو ہے یہ شہادت کا جو لفظ آتا ہے، شہید کا جو لفظ قرآن مجید میں آتا ہے، تو وہ تو زیادہ تر اس پر آیا ہے کہ لوگوں کے سامنے گواہ بن کر کھڑے ہونا، شہداء علی الناس، لوگوں پر حق کی گواہی دینا، حق کا گواہ بن کر کھڑے ہونا۔ یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول جس طرح تم پر گواہ بنا ہے، تو اس معنوں میں یعنی گواہ کے معنوں میں آتا ہے۔ لیکن ویسے یہ اس طرح بھی استعمال ہوا، اسلام کی اصطلاح ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، یعنی اللہ کے راستے میں اقامت دین کی جد و جہد میں ان کی جان لے لی جائے، تو ان کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ اگر صرف ان کے لیے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اولئک هم الصدیقون الگ ہو گیا، اور دوسرا والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم یہ الگ جملہ ہو گیا، دونوں ملاتے نہیں ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے اس کو الگ کرتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں کہ شہید تو ظاہر سارے نہیں ہیں جو اللہ کے راستے میں یعنی اقامت دین کی جد و جہد کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کشمکش کے دوران جو ہے ان کی جان لے لی جائے، تو یہ سب کے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے صدیق کا معاملہ سب کے ساتھ ہے، تو اس کو الگ رکھتے ہیں، اور شہداء عند ربہم کو الگ، یہ اس کو آیت کے اس ٹکڑے کو یہاں سے الگ کر کے عند ربہم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ اپنی جگہ پر ہے، اور جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ترجمہ جیسے ہم نے کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک شہید اور صدیق اور شہید ہیں، تو وہ اس کو اکٹھا رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے جو دین کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، شہادت حق کی جو ذمہ داری ہے، اس شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ ہر مومن کو یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایسا اللہ کے نزدیک ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہونا چاہیے، ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہے، جو سچے ہیں، پکے ہیں، درست ہیں، صحیح راستے پر ہیں تو ہیں، اور جہاں کمی کسر ہے تو وہاں پر انہیں ایسا کسر پورا کر ختم کر کے، اور اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کہتا بھی ہے یہ، یعنی قرآن جیسے یہ آیت ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جیسے رسول تم پر گواہ ہوئے۔ تو شہداء علی الناس کا لفظ ہے یہاں پر موجود کہ لوگوں پر گواہ ہونا۔ شہید کی بات تو یہ کام کون کرے گا؟ سارے لوگ کریں گے، یہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے۔ جو جس مقام پر ہے، جس درجے میں ہے، جس جگہ ہے، جس حیثیت میں ہے، اسے اسی حیثیت میں اسی مقام پر اس کام کو کرنا ہے، اسے اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ لوگ اس کی زندگی میں اس دین کو دیکھیں اور اس کے برتاؤ میں، اس کے معاملات کے اندر اس کو محسوس کریں، اور اس سے جو ہے وہ رغبت اسلام کی طرف انہیں حاصل ہو، اور یہ بات بھی کہ حق کی شہادت کا فریضہ جو ہے یہ بھی ادا ہو۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ حج کی آخری آیت کے اندر بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، آیت 78 کے اندر، کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو یہ بات بار بار بتائی گئی ہے، تو اسی اعتبار سے ہے کہ یہ بھی کام ہے، بلکہ یہ اس کو زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اور اسی جد و جہد کے اندر، اسی کام کو انجام دینے میں، یعنی اللہ کی دین کی گواہی دیتے ہوئے اس کے غلبے کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں انسان
جو ہے اپنی جان بھی اس میں لگا دیتا ہے، اس کی جان یعنی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جہاں کوئی قتال کا معاملہ آ جائے یا ویسے اس کی جان لے لی جائے، مقتول فی سبیل اللہ ہو جائے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ مطلب بھی اس کا اپنی جگہ موجود ہے۔ اور پھر ایک حدیث بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ نے فرمایا میری امت کے مومن شہید ہیں، اور پھر آپ نے اسی آیت کو تلاوت کیا ہے، یہی بات آپ نے پڑھی، تو اسی کو وضاحت کے اندر اسی کی تشریح میں یہ بات بتائی ہے۔ تو اگر یہ بات جیسی بھی ہو، یعنی تتمہ کیا ہے، اختتام کیا ہے، اس بات کا خلاصہ کیا ہے، یہ بات جیسی بھی ہو لیکن یہ کام تو اپنی جگہ پر فرض ہے۔ آدمی کے لیے شہادت کا اگر مقتول فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے تو وہ مرحلہ آئے گا اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہوگی، اس لیے کہ مرنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہی ہے، کس کو کب کیسے کس طرح موت آئے گی۔ اللہ کے دین کے لیے یعنی قتال کے مرحلے طے کرتے ہوئے بڑی ایک مثال ہمارے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، کتنے مارکے انہوں نے لڑے اور کیسا انہوں نے جو ہے قتال فی سبیل اللہ کے اندر ان کی جو ہے کوششیں ہیں اور ان کی ساری کارروائیاں ہیں، جتنا کام انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے تھا کہ انہیں موت جو ہے وہاں نہیں آئے گی، میدان قتال میں نہیں بلکہ بستر پر آئے گی، اللہ نے ان کے لیے طے کر رکھا تھا تو لہٰذا وہیں پر آئی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کیا دیے تو اس کا معاملہ ہے، البتہ یہ جو شہادت حق کا فریضہ ہے یہ ہر مسلم کو ادا کرنا ہے، کوئی آدمی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ نہیں میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی سے غیر اسلام کی شہادت دوں گا، نہیں، اسے اپنی زندگی سے اسلام کی شہادت دینی ہے، اپنی زبان سے بھی اسلام کی شہادت دینی ہے، اسی کی بات کرنی ہے اور اپنے عمل سے بھی یہی کام کرنا ہے، اور بالآخر ایک اسلامی ریاست کو قائم کر کے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ یہ حق کی شہادت لوگوں کے سامنے رکھے گی، تکمیل کرے گی شہادت کی۔ تو یہ پورا مضمون اپنی جگہ الگ آ چکا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہی صدیق اور شہید ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نور ہے۔ ابھی جس نور کا ذکر ہوا اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ ہاں وہ نور جو اہل ایمان کو ملے گا اور منافقین کو نہیں ملے گا، اور اہل ایمان اس نور کی روشنی کے اندر جو آگے سفر کریں گے جنت تک جائیں گے، تو کہا کہ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا اور اس کو نور بھی انہیں عطا فرمائے گا، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بز بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سب سے جو چیز انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت انسان کے پیر کی زنجیر بن جاتی ہے اور اسے اس راستے پر نہیں چلنے دیتی جو حق کا راستہ ہے، جو آخرت کے اندر کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ معاملہ اہل ایمان کے ساتھ بھی پیش ہے، دنیا تو ان کے سامنے بھی ہے۔ حالانکہ بات یہی ہے کہ وہ آخرت کی حقیقت کو جب سمجھ جاتے ہیں اور دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آخرت ہی ان کی ترجیح بن جاتی ہے، آخرت ہی ان کی ترجیح بن جاتی ہے۔ وہ رہتے دنیا میں ہیں، دنیا کو برتتے ہیں، دنیا کو بسر کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر جو ہے وہ آخرت پر لگی ہوتی ہے، ان کا ہدف آخرت ہوتا ہے اور وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا وہ اسی کے حوالے سے برت کر اور آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا ان کا مطمع نظر نہیں ہوتی، دنیا ان کا گول نہیں ہے۔ تو یہ بات یہ کیسے کب ہوگا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت آدمی کی سمجھ میں آئے، دنیا کو بھی وہ پہچانے اور آخرت کو بھی وہ پہچانے۔ تو قرآن مجید یہ مضمون بار بار بیان کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات سے اس کو بہت واضح کیا ہے۔ ورنہ اگر یہ موازنہ نہ ہو اور دنیا کی حقیقت سامنے نہ ہو، آخرت کی حقیقت سامنے نہ ہو اور دونوں کا موازنہ انسان کے سامنے نہ ہو
وہ موازنہ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کیسے آدمی چھوڑ سکتا ہے؟ دنیا کی لذتیں تو ہاتھ کے ہاتھ سامنے کی چیزیں ہیں، یعنی دنیا میں رہ رہا ہے، برت رہا ہے، اس کے مزے بھی نقد ہیں، اس کی مشکلیں بھی جو ہے سامنے فوری طور پر سامنے آتی ہیں، اس کی کلفتیں اور تمام مسائل اور تمام اس کی اذیتیں سب سامنے، اس کے تمام لذتیں وہ بھی سب سامنے، کیسے ہی معاملہ ہوگا؟ تو اس کی بات اسی اعتبار سے ہے کہ جب آخرت کے تناظر میں اور ان کیفیات اور ان لذتوں کی بات بھی اور ان پریشانیوں اور تکلیفوں کی بات بھی، کرائیتوں کی بات بھی جب آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کتنی دیر کی ہے، کیا معاملات ہیں ان کے، تو پھر بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے معاملہ۔ تو کہتے اسی لیے، ورنہ دنیا بہت بڑی چیز ہے، دنیا کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، ایسے کہہ کے دنیا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آئے تب پتہ چلتا ہے، یعنی ویسے تو سب سے اونچا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ دنیا اور آخرت کو کا موازنہ کرنا، دنیا کی حقیقت کو بھی جاننا، آخرت کی حقیقت کو بھی جاننا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ اس کے سوا کچھ نہیں، یہ حیات دنیا کیا ہے، یہ صرف اس کے لیے چند نام اللہ تعالیٰ نے رکھے، لعب کا لفظ استعمال کیا، یعنی کھیل کود، لہو یعنی جس کے اندر آدمی زیادہ منہمک ہو جاتا ہے، اور پھر کیا زینت کیا ہے، یعنی زینت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ، اس کا ترجمہ یہ کر دیا گیا، تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہ بھی ساری چیزیں سامنے، کہ آدمی کچھ نہیں بس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کوئی فخر جتانے کے لیے کوئی چیز موجود ہونی چاہیے، مکان ہے تو اس سے اونچا ہونا چاہیے، گاڑی ہے تو اس سے بہتر ہونی چاہیے، فلاں چیز ہے تو اس سے اعلیٰ ہونی چاہیے، صرف مقصد کیا ہے؟ فخر جتانا، ورنہ ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو لوگوں کا جو تقابل ہے، یہ تفاخر کا معاملہ ہے، یہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اور پھر تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی مال اور اولاد کے اندر کثرت حاصل کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو تکاثر ہے اس کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ زیادہ حاصل کر، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنا، وہی بات جو آگے آئے گی سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ حاصل کرنے کی فکر نے اپنے اندر اتنا محو کر لیا، اتنا تمہیں اپنے اندر جو ہے منہمک کر لیا۔ لہو کا لفظ تو یہاں بھی آیا ہے نا، پیچھے گزر گیا، یعنی اس کے اندر اسی آیت کے اندر، تو اس میں بات ہے یہ کہ یہ اس کے اندر آدمی اتنا محو ہو گیا، اتنا اس کے اندر وہ کہیے کہ وہ لگ گیا کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت، اس کو زیادہ، یہ نہیں کہ ضرورت کی حد تک کی بات ہو، بلکہ کثرت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ پھر کثرت میں تو آدمی کہیں رکتا نہیں ہے، جس کے پاس 1000 ہے وہ لاکھ کی فکر کرتا ہے، جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑی پتی بننے کی فکر کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں زندگی میں ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں۔ انسان کو ایک نعمت حاصل ہوتی ہے، اس سے اگلے کی بات کرتا ہے، اس سے آگے کی بات کرتا ہے، یعنی یہ کیفیت انسان کی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ حد سے بڑھ جائے، یہ بات اپنی جگہ کہ انسان آگے بڑھنے کی جستجو رکھتا ہے جستجو کہ خوب سے ہے، خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، یہ آگے بڑھنے کا ایک معاملہ ہے، لیکن اس کو لگام دی گئی، اس کا معاملہ درست کیا گیا کہ اسی میں پھنس کر آدمی نہ رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ ہاں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، پھر دنیا کے حوالے سے بھی اگر آدمی کوئی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آخرت میں کوئی اس میں نقصان نہ ہو، بلکہ آخرت کے کا فائدہ، یعنی اس کے اندر اس کی تگ و دو کرنے میں معاون بھی بنتی ہے وہ چیز، یعنی وسائل ہوں گے تو معاون بنے گے، سہولتیں ہوں گی تو معاون بنے گی، آدمی مطمئن ہوگا، اس کا سہولت زیادہ بہتر کام کر سکے گا۔ تو غرض یہ کہ ان کی ممانعت نہیں ہے، لیکن انہی کا ہو کر رہ جانا۔ تو یہ بات یہاں تو بہرحال یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت ہے کیا، دنیا کی بات کیا ہے، یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے مختلف مقامات پر، یہ بات کہہ کر بتا کر کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی بات کیا ہے، یعنی اس کی کہیے کہ اس کی کمزوری، یعنی اس کے بارے میں اس کے ڈی میرٹ کی جو بات ہے تو کیا ہے اس کے اندر، جب آدمی دیکھتا ہے نا، موازنہ کرتا یہ اس کے مقابلے میں یہ، اور دونوں کو میرٹ ڈی میرٹ سامنے رکھتا ہے کہ ہاں کیا اس کی خوبیاں ہیں، کیا اس کی خامیاں ہیں، تو جب وہ دیکھتا ہے ادھر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، لیکن خامیوں کا معاملہ کسی اور حوالے سے آتا ہے، یعنی اگر انجام ہی برا ہو جائے، آخرت میں تو ایک الگ کیفیت ہے۔ تو اس میں دنیا کی جب وہ دیکھتا ہے سامنے، تو دنیا کیا ہے، عارضی ہے،
یعنی محدود ہے، وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، یعنی کئی اس کی کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں آخرت کے بارے میں کیا بتایا؟ دائمی ہے، یعنی موازنہ دائمی، یہ معاملہ آتا ہے۔ تو لہذا جب دنیا عارضی ہے تو اس کے فراوانی بھی جو ہے یعنی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی ہے، سہولت بھی عارضی ہے اور گویا کہیے کہ مشکل بھی عارضی، دونوں چیزیں محدود ہیں، عارضی ہیں۔ دل بہلانے کا سامان یا بہت کچھ ہے، مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کمظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پا لینا گویا کامیابی کی منتہا، یعنی انتہا کو پہنچ جانا، یہ منتہا اس کی کیا ہے؟ اس کو حاصل کر لینا، بس یہی ہے اصل کامیابی۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے بار بار؟ وہ کہتا ہے کامیابی اس کا نام نہیں ہے، کامیابی تو آخرت کی بات ہے۔ وہ بتاتا ہے کامیابی کا معیار کیا ہے۔ بہرحال تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطف و لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں، وہ بہت حقیر اور تھوڑی مدت کے لیے، چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں، اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ ذرا سا معاملہ ہو جائے تو سب ختم، تقدیر کی ایک ہی ٹھوکر سارا معاملہ ٹھکانے لگا دیتی ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا لاکھ کا آدمی خاک کا ہو جاتا ہے، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ سارے معاملات، تو اس کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ دنیا کی اس کیفیت، تو یہاں نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس کے علاوہ اور کیا ہے، یعنی یہ سب چیزیں ہیں، انہی میں تم پھنسے ہوئے ہو، یعنی یہ تمہارے معاملات ہیں، یہی سب، کوئی اس معاملے میں پھنسا ہے، کوئی اس معاملے میں پھنسا ہے، کوئی اس کیفیت میں ہے، حالانکہ اصل سنجیدہ حقیقت تو آخرت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کوئی سنجیدہ چیز نہیں ہے، بس یہ کھیل کود اور تماشا اور یہ مختلف مقامات پر اس کی بات آئی ہے نا سامنے، تو یہاں ذرا تفصیل سے اللہ نے اور بھی چیزیں ایک ساتھ جمع کر دی ہیں، ورنہ یہ بات کہ دنیا اس اعتبار سے ایک سنجیدہ حقیقت ہے کہ دنیا ہی کو برت کے آخرت کی تیاری کی جائے گی، دنیا کو برت کے آخرت کی تیاری کی جائے گی، دنیا وہ مہلت عمل ہے، دنیا وہ انسان کے پاس ذریعہ ہے کہ جس کا درست استعمال انسان کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور اسی کا غلط استعمال انسان کو برباد کر دے گا، جہنم کی صورت میں سامنے آ جائے گی بات۔ تو یہ بات کہ دنیا کے معاملے میں اس کی حقیقت کو سمجھانا، اس کی کیفیات کو سمجھانا، اس کے مزے، لطف و لذت اور دیگر چیزوں کو یہ بتانا کہ اس میں آدمی اگر اسی میں لگ گیا اور یہ جذبات اس کے حد سے بڑھ گئے اور اس کے اندر وہ سب انہی کاموں میں لگا تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ تو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں نا، ساتھ ہی ساتھ اس میں بتا دیا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یہ بات بھی ہے، یعنی بلکہ اس سے پہلے جو یہ کہا کہ اس کی کیفیت یہ بتائی کہ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ یعنی یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک انسان ہے، ایک انسان کا کیا معاملہ ہے؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا کہ جب اب اس سے بڑی بڑی توقعات ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ بچپن کا دور گزارتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، یعنی بہت کچھ دنیا میں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اچھا جو اس کی تمنا کرنے ہیں وہ جا چکے ہوتے ہیں، اب یہ خود اپنی ذات کے اندر ہی اکیلا مگن ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، اب یہ بیمار ہو چکا ہے، اب یہ وہی کھیتی زرد پڑ گئی ہے، اب یہ وہی بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کا حال کیا ہے؟ اب اس کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اس کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے لیے اللہ ان کے لیے بہتر کرے، یعنی گویا اب ان کی ضرورت دنیا کو نہیں ہے، اب یہ چلے ہی جائیں تو اچھا ہے، اب انہیں چلا ہی جانا چاہیے، یعنی اس اعتبار سے یہ کیفیتیں سامنے، یعنی انسان یہی کھیتی جو چلی بڑی اور پھر اس کے بعد تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا وہ چیز جس کے اندر کوئی پائیداری ہو، یعنی آدمی تھا تو رہے تو، لیکن آخرت تو اس کے مقابلے میں تو ایسی ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے؟ عظیم اور ابدی زندگی ہے، وہاں نہ انسان بوڑھا ہوگا نہ مرے گا، یعنی انسان جو کچھ کیفیت ہے اس کی، تو وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل ہے، یعنی نقصان بھی ایسا ہی ہے، یعنی آدمی کے معاملہ اس اعتبار سے ہے۔ تو اسی لیے بات کیا ہے کہ کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اس کی خوشنودی پالی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت و حکومت کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، ہیچ ہے، اور جو وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اگر اس نے دنیا میں سب کچھ پا لیا تھا جو اس نے چاہا تھا، تب اسے وہاں جا کے پتہ چلے گا بڑے خسارے کا سودا ہو گیا۔
قرآن کہتا ہے نا، بار بار ہی کہتا ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. آپ بتائیے انہیں کہ اصل خسارے میں کون ہے؟ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا، کھلا خسارہ یعنی آخرت کی ناکامی. تو آخرت میں دو ہی چیزیں ہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. دو ہی چیزیں ہیں، یعنی دو معاملات ہیں، جنت یا جہنم. رضا، اللہ کی رضا کس چیز کا نام ہے؟ جنت. اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی، یعنی یہ ہوگا. اللہ کی ناراضگی کا مظہر کیا ہے؟ جہنم، عذاب شدید. تو یہ دو چیزوں میں سے ایک انسان کے حصے میں آنے والی ہے، یہ دو تیسرا معاملہ نہیں ہے. تو جو جہنم سے بچ گیا تو جنت میں جائے گا یقینی طور پر، جو جنت میں چلا گیا وہ جہنم سے بچ گیا. تو یہ جب آدمی کے سامنے یہ معاملہ ہے کہ آخرت میں یہ دو ہی حقیقتیں سامنے، دونوں میں سے ایک مستقبل اس کا ہونا ہے، کسی ایک جگہ اسے جانا ہے، تو اسے پھر اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو وہ چاہتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مانتا ہو جانتا ہو کہ آخرت ہے اور اس کے اندر جنت اور دوزخ ہیں اور وہ جنت میں نہ جانا چاہتا ہو. کوئی ایسا نہیں ہے. یعنی جو یہ جانتا ہو کہ آخرت ہے، یعنی اس کا ایمان ہے آخرت کے اوپر، جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ آخرت میں جنت اور جہنم دو ہی مقامات ہیں، اور وہ جنت میں نہ جانا چاہتا اور جہنم سے نہ بچنا چاہتا، ایسا کوئی نہیں ہوگا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم تو اہل ایمان ہیں نا، جانتے ہیں آخرت پر ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ سے بھی واقف ہے، قرآن ہمارے سامنے سب منظر رکھتا ہے. لیکن جنت کی طلب، جنت کی جستجو، جنت حاصل کرنے کا جذبہ، جنت کو اپنا ہدف بنا لینا، اس کو اپنا گول قرار دے لینا، اس کے لیے اس کو وہ ہمارا ایم، ہمارا کیا اصل جنت کے لیے ہم کوشاں ہیں، جنت ہمارا مقصود ہے. تو پھر یہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. یعنی اس معاملے میں انسان غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، وہ سنجیدہ حقیقت کو سامنے نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے دنیا ذرا پہلے یہ ہو جائے پھر کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں. ابھی یہ یعنی دنیا نے اس کو اس طرح سے اپنے اندر جکڑ رکھا ہے، باندھ دیا ہے کہ وہ اس جانی بوجھی حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، اور نفس اور شیطان جو ہے اسے اسی راستے پر آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو جب دین کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ سامنے آ جائے گا، یعنی پھر آدمی ناکام ہوگا. تو اس لیے آگے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہاں کیا بتائی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کی ٹٹی، اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی دھوکے کا سامان ہے. متاع الغرور، دھوکے کا سامان. تو یہ جو دنیا کو کہا ہے کہ بظاہر دنیا کو آدمی سمجھتا ہے یہ سب کچھ ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ بس اسی کے عیش کو عیش اور اسی کے تکلیف کو تکلیف سمجھ کے بس اسی کے پیچھے لگا رہے. تو یہ بتایا. پھر اس کے بعد آگے جو بات کی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دوڑو، سبقت کرو، آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ بات یہاں پر ہے. یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سورہ آل عمران آیت 133 میں یہ مضمون گزر گیا. وہاں سارعوا کا لفظ تھا، یہاں سابقوا کا لفظ ہے. فرق اتنا ہے، وہاں سارعوا تھا، یہاں سابقوا ہے. تو سارعوا کی بات بھی تھی سامنے، جلدی کرنا، دوڑ کر چلو، تیز گامی دکھاؤ، یعنی کاہلی، اس کے اندر ٹالنا، اب اس کے بعد ابھی یہ کر لیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو اگر اسی میں پڑے رہے اور ٹالتے رہے تو ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے. اور جتنا جس کام کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے، جس کے وہ کہتے ہیں مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، جتنا بڑا کام ہو، جتنی بڑی سفر ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی آدمی کے لیے تیاری ہوتی ہے. تو جنت جیسی چیز کے لیے تو ہوا وقت لگنا. آدمی سوچتا ہے تو پارٹ ٹائم جاب ہے مل ہی جائے گی، ایسے ابھی تو یہ تو معاملہ ادھر ہے، یہ تو سارا کرو، یہ تو مل ہی جانی ہے. یعنی ایک ایسا عجیب تصور، حالانکہ بات یہ ہے کہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، اصل تو معاملہ اس کا ہے.
تو الٹا معاملہ انسان کا بن گیا ہے کہ جنت کے بارے میں یہ تو مل ہی جانی ہے، یہ کام اصل دنیا اس کو معاملہ ہے۔ تو کہا کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو صورت کی بات تو یہاں پر کیا ہے؟ سبقت کی بات ہے۔ تو ابھی پیچھے کیا بات گزری تھی؟ پیچھے جو دنیا کی حقیقت بتائی تھی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ آدمی ایک دوسرے سے بڑھ کر، یعنی تفاخر کی بات تھی، تفاخر، آگے فخر جتانے کی بات تھی، یعنی آگے نکلنے کی بات تھی، کثرت کی بات تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تم نے دنیا کو یہ میدان بنا لیا ایک آگے نکل یعنی بڑھنے کا، اور اس میں آدمی آگے سے آگے، تو یہ میدان اصل میں تو آخرت کا ہے، جنت کا معاملہ ہے۔ اس میں تمہیں آگے بڑھنے اور سبقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے۔ تو اس سبقت کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کو دھکا مار کے آپ آگے نکل جائیں، یہ سبقت نہیں ہے یہاں پر۔ دنیا میں تو ایسی سبقت ہوتی ہے۔ دنیا میں سبقت کیا ہوتی ہے؟ آپ ہاریں تو میں جیتوں، آپ کی ہار پر میری جیت کی بنیاد ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے دین، دنیا کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی ہار پر میری جیت منتج ہو، بلکہ آپ بھی جیتے اور میں بھی جیتوں۔ معاملہ کیا ہے؟ اسلام جو بات کہتا ہے، اسلام جو کہتا ہے وہ آپ کے لیے بھی کہتا ہے اور میرے لیے بھی کہتا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، اور اس معاملے میں اور جنت کے راستے پر آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں ہمارا فلسفہ پورا دین کا دیکھیں تو اس میں یہی بات ہے۔ جو مغربی دیگر فلسفے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، وہ اس طرح سوچتے ہیں، اسلام کا تو تصور ہی کچھ اور ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ پھر کیا ہوگا؟ آخرت کے والے سے بھی بات کیا ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ سبقت کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا، آگے بڑھنے، آگے نکلنے کی بات یہ ہوگی کہ جب کوئی دین کا تقاضا آ جائے، جب کوئی موقع آ جائے، آدمی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرے، آگے بڑھ کر اس موقع کو استعمال کرنا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا، اس موقع پر اپنے آپ کو آگے پیش کرنا، یہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی آج صورتحال کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے۔ آدمی کہا چلو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کوئی کر لے، کوئی تو کر لے، اور بالآخر جب کوئی بھی نہ کرے، اب آ گئی اپنے اوپر ہی تو بات پھر الگ ہے، پھر دیکھ لیں گے چلو۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ انتظار کر رہے ہیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں۔ یعنی نیکی کے جتنے معاملات ہیں، جو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، ان کے اعتبار سے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے، چاہے وہ والدین کی خدمت ہو، چاہے وہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی بات ہو، وہ کسی ضرورت کا معاملہ ہو، آدمی کہا یہ والا کر لے گا، وہ بھائی کر لے گا، وہ فلاں کر لے گا، میں گویا بچ جاؤں اس معاملے میں۔ تو آدمی سمجھتا ہے بڑی عقل مندی، میں تو چپ ہی رہا۔ یعنی کوئی مسئلہ سامنے آیا، کوئی ایسی چیز آ گئی سامنے، کوئی مطالبہ سامنے آ گیا، کوئی ایسے حالات تھے، اب یہ تھا بھی کون کرے، تو سب، اب کوئی ظاہر ہے سب چپ، کوئی ایک بولا اور میں تو بس اسی لیے چپ رہا کہ کوئی آگے بڑھ کر۔ تو یہ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آگے بڑھ کر لوگ کہیں، اپنے آپ کو پیش کریں، ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کرے۔ سبقت اس کا نام، مجھے موقع مل جائے، مجھے یہ موقع دیا جائے، یعنی کسی موقع کو میں حاصل کروں، کسی کو آپ حاصل کریں، یعنی سب لوگ جب آگے بڑھ کر دین کے تقاضے پورے کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کام بچے گا؟ بھائی گھر کے کام ہی کو اگر آپ دیکھ لیں، ہر آدمی سمجھے بھائی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور سب آگے بڑھ کر اسے کرنے کے لیے آگے سے آگے، لائیے میں کر دوں یہ کام، تو کوئی کام بچے گا؟ کام تو وہی رہیں گے، کام تو کم نہیں ہوتے، ختم، بڑھتے تو نہیں ہیں، لیکن آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاج، یعنی بہترین طریقے سے ہوں گے۔ تو ایسے دین کے معاملات بھی ہیں، یہ معاملات بھی جو ہمارے سامنے ہیں، تو یہ ایک طرف تو یہ کہ یہ سارے کام ہوں گے، دوسری طرف کیا بات ہوگی؟ دوسری طرف یہ بات ہوگی کہ ہمارے اجر میں اضافہ، ہمارے لیے اس طرف جو ہے کہ یہ مزاج درکار ہے، یہ مزاج درکار ہے، یہ مزاج چاہیے کہ آدمی دین کے معاملے میں آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری، یعنی جو بھی ذمہ داری دین کی اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایک آدمی سے ملاقات کرنی ہے تو 4 آدمی کے سامنے اس کی فہرست میں بات ہے کہ ہاں بھائی اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے یہ کام کرنا ہے، اس کو یہ دعوت پہنچانی ہے، اس تک کی کتاب دے کر آنی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، یعنی یہ چیز موجود ہو، پتہ چلے کہ معاشرے میں ہمارے ساتھیوں کو ایسا معاملہ ہے تو 4 آدمی اس کے لیے فکر مند ہیں، اس کو دوا دلا کے لانی ہے، اس کو فلاں کام ہے، یہ تو پتہ چلے کہ اب کوئی نہیں آتا، سب کو کہا تھا کوئی، پتہ چلے کہ 4 آدمی اس سے بات کر چکے ہیں اور وہ کہے کہ ہاں صاحب پہلے یہ انتظام ہو گیا، یہ انتظام ہو گیا، یہ سب کام ہو گئے، یعنی یہ مزاج درکار ہے، یہ کیفیت درکار ہے۔ آج وہ اسلامی تشخص، اسلامی کردار، وہ شخصیت، وہ مزاج ناپید ہے، ہر آدمی ٹال رہا ہے، ہر آدمی، تو ٹالنے کی بات تو یہ سبقت اس معاملے میں ہے، تو یہ سوچنا چاہیے میرا مزاج کیا ہے۔
ٹالنے والا ہے یا آگے بڑھ کر قبول کرنے والا ہے، آگے بڑھ کر اختیار کرنے والا ہے؟ تو یہی چیز درکار ہے کہ سابقو، اس لیے کہ سبقت، اب یہ سب کیا ہے کہ ان چیزوں کی یہ اعمال ہی ہیں جو مغفرت کا سبب بنیں گے۔ مغفرت کا سبب کیا چیز بنے گی؟ اللہ کی رضا، جنت کا حاصل کرنے کی سبب کیا چیز بنے گی؟ عمل بنے گا۔ یعنی جب کہا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو تو اسباب مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو تو کیا ہے؟ اسباب مغفرت کی طرف دوڑو، جو اس کے سبب بنے گے جو چیزیں، ان کاموں کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، یہ کام کرو۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر تو سبقت، ذرا سوچنا، غور کرنا، تو یہی جب بن جائے گی، کیفیت بنے گی تو پھر انقلاب آئے گا، اس کے بغیر نہیں آئے گا کہ آدمی ہے جو ہے اپنے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون کرتا ہے، کون یہ معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا چیز اللہ کا فضل ہے؟ یہ جنت بھی اللہ کا فضل ہے، یہ سب یعنی جو کچھ بھی یہ نعمتوں کی بات، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو جذبہ دے دے، سبقت کا جذبہ دے دے، یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو یہ توفیق ملے کہ یہ توفیق کو یہ کام کرے، کوئی آگے بڑھ کر سبقت اختیار کرنے والا بن جائے۔ سابقون میں شامل تو ہم سب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تو وہی جو سورہ واقعہ اس کے اندر بات تھی نا، اصحاب الیمین اور سابقون، سبقت کرنے والے، تو سبقت کریں گے تو سابقون بنیں گے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بڑا فضل فرمانے والا، یہ اللہ کا فضل ہے، سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں، مضمون بدلتا ہے، انداز بدلتا ہے، تناظر وہی ہے، حالات وہی ہیں۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے یہ بات۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جس تناظر میں بات ہے اس تناظر میں وہاں پہنچیں۔ کہاں یہ بات ہو رہی ہے؟ تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جن حالات کے اندر اس وقت مسلمان تھے، جن کیفیات کے اندر مسلمان تھے، جن تکلیف مشکلات کے اندر تھے، یعنی جیسے پہلے بات ہوئی تھی اس کے آغاز میں کہ یہ غزوہ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مشکل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، حالات جو ہیں قابو سے باہر ہیں، مشکل حالات ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، معاشی بائیکاٹ ہے، طرح طرح کی تکلیف، تو لوگ پریشان ہیں، یہ سب کچھ۔ دوسرے لوگ جو ہیں اور دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا یہ بات، یعنی اس طرح سے باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہاں جو یہ بات سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ جو ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ لگا پڑا ہے، یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، محاصرے کی سی کیفیت ہے، کفار کے معاشی مقاطع کی وجہ سے سخت بدحالی ہے، عرب کے گوشے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم ہے، تو یہ ساری جو کیفیات ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو یہ اللہ کے پسندیدہ چہیتے، ان کا حال تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں، ان کا دیکھو کیا حال ہے۔ یہ منافقین بھی اس کو اپنے شکوک و شبہات، بات یاد ہے نا کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب کے درمیان میں آئی ہے نا، غزوہ احزاب بھی اسی صلح حدیبیہ سے پہلے اور اس کے درمیان، تو کیا کہا تھا؟ یہ ہم سے جب محاصرہ ہوا تھا اور مسلمان اس کے آگے کھڑے تھے اور انہیں خندق پار نہیں کرنے دے رہے تھے اور مشکل ترین حالات میں تھے، اس منافقین کیا کہہ رہے تھے؟ ہم سے وعدے تو قیصر و کسریٰ کے کیے گئے تھے، یہاں تو رفع جات کے لیے بھی نہیں جا سکتے، یعنی ہم تو یہ ہمارے حالات، یعنی گویا اس بات کو دلیل قرار دے رہے تھے۔ حالانکہ جو سچے پکے مخلص اہل ایمان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا ان فوجوں کو، ان کے ایمان بڑھ گئے، ہم سے یہی تو کہا تھا ایسا ہی ہوگا، سب چڑھ کے ساری دنیا آ جائے گی تمہارے مقابلے پر۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر جو لوگ سمجھ رہے تھے تو ان کے لیے یہ بات تھی کہ یہ جو کچھ ہے یہ بھی وقت کا، حالات کا تقاضا ہے، یہ اس کے انہی راستوں پر چل کر جو ہے منزل مقصود تک انسان پہنچے گا۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق ہے، جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہے۔ جو بات اس میں آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها،
پہلے سے لکھا، یعنی طے ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہو گیا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اچھا ایسا نہیں تو یہ کام ہو گیا. انسان کی تدبیریں تو اپنی جگہ الگ ہے، اللہ کے فیصلے اپنی جگہ ہیں. ان مراحل سے گزر کر یہ کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے. ان مراحل سے گزر کر، یہ وقت کے تقاضے ہیں، یہ تربیتی مراحل ہیں، ان سے گزرنا ہے. اس سے گزرے بغیر یہ منزل مقصود کو نہیں پا سکیں گے. اس کے بغیر ان کے اندر وہ صلاحیت، استعداد پیدا نہیں ہوگی، وہ کردار کی پختگی وہ نہیں آئے گی کہ جس کے ذریعے سے انہیں دنیا کی امامت کے منصب تک کو ادا کرنا، اس کے فریضے کو ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے ان کو اس سے گزارنا ضروری ہے. یہ ساری جو کٹھنائیاں ہیں، یہ جو کٹھالی سے گزارا جا رہا ہے اسی لیے کہ تاکہ ان کے اندر وہ استعداد پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو. تو یہ جو چیزیں بتا دی گئی کہ یہ سب اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم جو ہے یہ سمجھو کہ یہ معاملات کہاں سے آ گئے. تو یہ لوگوں کو حوصلہ، لوگوں کے لیے اب یہ ہوتا ہے نا، مشکل آتی ہے تو ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے. اب جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو سمجھتا بڑی چیز ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام ایسا، تو اس لیے آگے کیا کہا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ سب کچھ اس لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا سب کچھ ہوا ہوا ہے، کس لیے؟ تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور فخر جتاتے ہیں. یہاں کیا بات ہو گئی؟ سب چیز اللہ کی طرف سے ہے. سارے معاملات، یعنی جسے کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں نا. یہ تو یہ اس اعتبار سے بات ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ جو مراحل ہیں، ہمارا کام اپنی ذمہ داری پوری کرنا. اب کون سا مرحلہ کب ہے، کب اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، کب اس کو بٹھاتا ہے، کب آگے بڑھتے ہیں، کبھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر کام چلتا رہے گا. یہ سب چیزیں جو ہیں اسی تقاضے، یہ اللہ کی نگرانی میں یہ تحریکیں چلا کرتی ہیں. شرط یہ کہ کام پورا، تقاضے پورے کر رہی ہیں، معاملات ٹھیک چل رہے ہوں. اللہ کے رسول کی سرکردگی میں تو سب ٹھیک ہی چل رہا تھا، ہمیں بھی وہی سب دیکھنا. تو جب یہ کام ہوگا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، آئیں گی تو ٹھیک ہے، آ رہی ہیں، سہولتیں بھی آئیں گی، آسانیاں بھی آئیں گی، تعاون بھی آئے گا، اور کبھی جو ہے عدم تعاون بھی آئے گا. ایسا بھی ہوگا، قلت اعوان و انصار کا مسئلہ بھی پیدا ہو جائے گا. یہ سب چیزیں آئیں گی جائیں گی، لیکن یہ نہ حوصلے توڑیں گی. یعنی مشکلات آ جائیں تو حوصلہ ختم ہو گیا، حوصلہ ٹوٹ گیا، آدمی کسی لائق ہی نہ رہا، ساری چیزیں بس سمجھ گیا کہ خود کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی بات کہ مشکلات حوصلے ختم نہیں کرتی، حوصلے توڑتی ہیں. تو کہا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، یعنی تمہارے اندر وہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے. اور جب اچھے حالات ہو جائیں تو ذرا پھول گئے، اب پھول کے پتہ چلا کسی اور راستے پہ نکل گئے. کہا نہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں اس اعتبار سے ہیں کہ اسلام مسلمان کا معاملہ کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی اعتبار سے کسی ایسی کیفیت میں نہیں چلا جاتا جسے منفی کہا جائے، جسے منفی کہا جائے. تو اچھے حالات میں بھی اور مشکل حالات کے اندر بھی دونوں کو وہ من جانب اللہ، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے برے حالات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. تو جب آدمی اسے بھی آزمائش سمجھتا ہے اسے بھی آزمائش سمجھتا ہے. وہ بات سورہ فجر میں بھی آتی ہے نا کہ جب اللہ نے نوازا تو کہتا اللہ نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ نے پتہ چلا مشکل میں ڈالا تو کہہ دیا مجھے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ ایسے لا یحب کل مختال فخور، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان تو گویا مزدور ہے، انسان مزدور ہے. اصل جو اس کام کو لے کے چلنے والا اور اس کام کے نتیجے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جو نتیجے اس کام کو جو ہے قبول کرتا ہے، اس کو نتیجہ خیز بناتا ہے، اس کے فائدے سامنے آتے ہیں. تو اس طرح جب آدمی تو کوئی فخر نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی اپنے خود پسندی نہیں ہے. دیکھا ہم نے کیا زبر ایسا کیا ایسا، یعنی آپ دیکھیں صحابہ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اختتام ہو رہا ہے جب کام کا، کیا انداز ہے، کیا بات ہے، کیا چیز ہے. آپ دیکھیے پہلے تو وہ دیکھ لیجئے فتح مکہ ہے تو کس حال میں جا رہے ہیں؟
فتح مکہ کس حال میں جا رہے ہیں؟ یعنی سر جھکا ہوا، کوئی اکاڑ، کوئی یہ سر جھکا ہوا ہے، اس طرح اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سر اس طرح پالان سے لگا جا رہا ہے، یعنی بالکل سجدے کی سی کیفیت۔ وہی بات کی نا اللہ تعالیٰ نے کہ جب شہر میں داخل ہونا تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے بنی اسرائیل سے کہا تھا، یعنی یہی عاجزی انکساری، تو یہی عاجزی انکساری، یہ نہیں کہ دیکھو بھائی بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس دن کے لیے، ایسے نہیں آ گیا یہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن نہیں، سب اللہ کے اس پر پتہ ہے کہ اس قربانیاں بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں دی جا سکتی، اس راستے پر اس کی مدد کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا، تو کوئی غرور نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور آخر میں جب کام مکمل ہو گیا تو کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب آپ نے دیکھ لیا اللہ کی مدد آ گئی، نصرت آ گئی، لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اب آپ کا کام کیا؟ کام مکمل ہو گیا، اب آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، یعنی اللہ سے معافی طلب کرتے رہیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بات کہ کام کیا، لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ کیا چیز ہے؟ اللہ کا فضل، اس نے موقع دیا، اس نے سب کچھ کیا، کوئی کمی، کوئی کسر، کوئی کوتاہی، کوئی چیز، بس اللہ سے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس معیار تک پہنچانا جو اللہ کا مطلوبہ ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ کیفیت ایک مومن کی ہوتی ہے، مومن کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا آخری آیت الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اس کا تعلق پچھلی آیت کے حصے سے ہے، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جو فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں۔ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ مواقع اللہ کی طرف سے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے۔ تو اب یہاں پر وہ لوگ جو اس کے برعکس رویہ رکھتے ہیں، جن کا معاملہ دنیاوی کامیابی اور دنیاوی ناکامی کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہیں وہ فخر بھی جتاتے ہیں، یہیں پر وہ شکستہ دل بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بتا دی کہ ایسے لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہیں، بخل کرنے یعنی انہیں اس کا حکم دیتے یعنی اکساتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس طرف، ظاہر ہے کہ جو آدمی خود کر رہا ہوتا ہے اسی کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے سارے ایسے ہو جائیں، اگر کوئی دوسرا صحیح کام کرے گا تو انہیں ذرا گلٹی فیل ہوگا کہ یار یہ تو سب کر رہے ہیں، مجھے زیادہ کوئی بھی نہ کرے، وہ اسی طرح اکساتے ہیں، ایک ہمہ میں سب کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، ہم نے ساری باتیں بتا دیں جو باتیں ہو چکی ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اب اگر کوئی نہیں مانتا، روگردانی کرتا ہے، تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، ستودہ صفات ہے۔ تو یہ بات کہ ساری جو باتیں کہی گئیں، یہ جو انفاق کا مضمون سارا چلا، اللہ کی بات سامنے آ گئی، اس کی وحدانیت کی، اس کی قدرت کی، اس کے عبد اختیار کی، سب باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بتائی، تو یہ انسان کے اپنے مفاد کا سارا مضمون ہے۔ ساری باتیں انسان کے ساتھ محبت، شفقت، رحمت کی بنیاد پر ہیں، لہذا اگر کوئی اس طرف آئے گا، فائدہ اٹھائے گا، اپنا بھلا کرے گا، اور جو پھر وہیں رہے گا، روگردانی کرے گا، منہ پھیر لے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کسی اس کی غرض کوئی اٹکی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔